جی میرا کویشچن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن آنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کر لیتی ہے, لیکن دھاندلی تو ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جا رہا. اور الیکشن کے دوران جو ہے کئی فسادات ہوتے ہیں جس سے کئی حد تک جو ہے بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں. اس حد تک مطلب کنٹرول کیا ہی نہیں جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, ایک تو ہوتی ہے پری الیکشن ریگنگ. پری الیکشن ریگنگ یہ ہے کہ آپ ووٹر لسٹ غلط بنائیں. پری الیکشن ریگنگ یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹوینسیز جو اس طرح ڈیمارک کریں کہ بہت سے لوگوں کو ان کا حق نہ مل سکے, وہ ووٹ جس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کا حلقہ انتخاب دوسرا بن جائے. ایک تو یہ ہوتی ہے, اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا بھی ہے, اس پر نظر بھی رکھنی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. اور دوسری جو ریگنگ ہوتی ہے وہ الیکشن کے دوران ہوتی ہے. آپ کو انتظام ایسا بنانا چاہیے. اگر الیکٹرانک کا زمانہ ہے, آپ کمپیوٹر پہ استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا کمپیوٹر کو دیہاتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگر اور کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر سال کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے, وہ آپ کر نہیں پاتے. اچھا, اخراجات پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. 1 کروڑوں پہ خرچ کرتا ہے, ایک کے پاس سائیکل ہوتی ہے جس پہ وہ اپنی کمپین چلاتا ہے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا تھا اچھے دنوں میں کہ سائیکل سوار جیت جاتا تھا اور اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ کمپینیں چلانے والے ہار جاتے تھے. بریانی کی دیگیں رکھی رہ جاتی تھی, لوگ کھانا وہاں سے کھاتے تھے, ووٹ جا کے دوسرے کو ڈال آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں الیکشن کمیشن مثلا الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاقی طور پر کچھ شرائط پوری نہیں کرتا تو اس کی وہ ریجیکٹ کر دے. وہ نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے. اور اگر خاص طور پر اگر اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اخراجات زیادہ کیے ہیں, پوسٹر لگا دیے, بینر لگا دیے, گاڑیاں اس کی چل رہی نظر آتی ہیں اس کو, وہ نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے اس سے. تو یہ جو تک خوف الیکشن کمیشن کا دور نہیں کیا جاتا اور وہاں کوئی بولڈ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں بیٹھتا, تب تک خطرہ رہے گا کہ الیکشن فیل نہیں ہے. اور خاص طور پر ہم ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں. فوج کی نگرانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فوج کرائے, بلکہ الیکشن پولنگ بوتھ کی نگرانی جو ہے وہ فوج کرے. پولیس والے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں, رینجر کرتے ہیں, ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی نگرانی کریں گے تو شاید الیکشن بہتر طور پر ہو سکے. جی محمد ارسلان UMT سے ہیں, بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا جو کویشچن ہے وہ ینگ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ, جو ہڑتال کا انہوں نے کہا ہے, اس کے دوران اگر کسی مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو اس حالت کا کون ذمہ دار ہوگا؟ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی کہ وہ ڈاکٹرز یا وہ خود مریض؟ وہ ٹھیک یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ یہ شہباز شریف نے کہ اگر اس حالت میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اور یہ ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ذمہ دار تو ظاہر ہے جی, بہرحال ڈاکٹروں کی ذمہ داری آپ ختم نہیں کر سکتے جی. آپ کہیں جی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی شرائط مان لیتے. دیکھیں یہ ٹریڈ یونین نہیں ہے کہ آپ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں. ہڑتال کس سے خلاف گئے ہیں؟ ہڑتال گئے ہیں آپ مریضوں کے خلاف. ڈاکٹر اور مسیحا کا تعلق کلائنٹ کا تعلق اور نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کلائنٹ تھے, آپ نے کلائنٹ کو سروس پرووائڈ نہیں کی. ناٹ ایٹ آل. یہ تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گویا اس کی زندگی کے, وہ تو اللہ ہے امین, تو حفاظت کرنے والا وہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے بہاف پر آپ کو یہ گویا ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جو مریض آئیں ان کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرنا آپ کا فرض ہے. اور اگر یہ نہیں کر پاتے تو یقینی طور پر میں اس بات پہ اصرار کروں گا کہ ینگ ڈاکٹر اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور حکومت اس حد تک ہے, مطالبہ منانے کا یا ماننے کے اور طریقے بھی ہیں, وہ اختیار کیے جائیں. پہلے تو ابھی یہ نہیں پتا مطالبے, مثلا ایک ہے کہ تبادلہ کیوں کیا گیا, بھئی پتہ کیا جائے تبادلہ کیوں کیا گیا. اگر تبادلہ ٹھیک ہوا ہے, ڈاکٹر ایک جگہ بیٹھ کر اپنا اس کو اڈا بنا لیتے ہیں اور وہاں پرائیویٹ پریکٹس پہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, دیہاتوں میں جاتے نہیں ہیں. کوئی ایک سسٹم بنایا جائے, یعنی کہ ان کو ایک زمانے میں کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر جو کرے گا 1 سال دیہاتوں میں لگائے گا تو اس کو فلاں فلاں بینیفٹ ہوں گے, وہ اب ختم کر دیا گیا جی. دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ بھی ہے, باہر بلایا بھی جاتا ہے, اب کمی بھی واقع ہوتی ہے جی. جگہ جگہ ہم نے میڈیکل کالج کھول دیے ہیں, ہر جگہ اس کو مانیٹر کرنا. ہمارے ڈاکٹروں کے بڑے کالجوں کا معیار بہت اچھا ہوا کرتا ہے, دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں اپنے کالجوں کے معیار کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. اور اگر سچ مچ اتنے زیادہ لوگ بڑے پیسے دے کے, فیسیں دے کے پڑھ کے آتے ہیں نا, وہ اگر ان کو یہ شوق ہے کہ ہماری تنخواہ نہیں ہو رہی, تو یہ ڈیمانڈ ملک کے ایک اوور آل اسٹرکچر میں آپ منوا سکتے ہیں. لیکن یہ کئی باتوں پہ اصرار جس پہ وہ کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ایک مشکل بات ہے جس پر انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. جی کامل سعید, آپ نے بھی ہمیں UMT سے جوائن کیا, کیا سوال ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا سوال توہین عدالت کے بارے میں ہے. جیسے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کیس کو جو ہے لمبا کھینچتے جا رہے ہیں, لیکن جو سپریم کورٹ ہے وہ حتمی فیصلہ کیوں نہیں لے رہی ان کے خلاف؟ یہ درست بات ہے جی. سپریم کورٹ غالباً اس بات کا رکھنا چاہتی ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ ہمیں سنا نہیں گیا.
اعتزاز احسن کے نئے وکیل آئے, ان کا ایک ہی سرار ہے کہ میری بات سنی جائے, سنے بغیر فیصلہ نہ کیا جائے. اچھا وہ کہیں گے 4 دن لگا لیں, 6 دن لگا لیں, کتنے دن لگا لیں گے؟ ایک چیز پہ آپ بحث کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, وہ کتنے دن چلے گی جی؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنی بحث کو سمیٹنا ہوگا. آئین کی ایک آرٹیکل پر آپ اتنی دیر بحث نہیں کر سکتے, اور سب کو نظر آتا ہے کہ یہ بحث جو ہے وہ ایک دن کنکلوڈ ہونی ہے. جب ہوگی تو سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ یہ کسی, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ بھی احتیاط کر رہا ہے؟ اگر احتیاط کر رہا ہے تو اس کو نظریہ ضرورت بھی کہتے ہیں ہم لوگ, تو اس پہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی 16 کو جو انہوں نے فیصلہ سنانا تھا وہ نہیں سنایا, اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں جی, اور شکایت کر رہے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کی, کیوں آپ نے اس کو پوسٹ پون کیا. اس معاملے میں بہت سی باتیں اس طرح کہی جا سکتی ہیں جی. اچھا میر صاحب, پاکستان میں کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, اب اس اجلاس کی بنیادی طور پر کیا اہمیت ہو سکتی ہے, خاص طور پر دفاعی کمیٹی کے اجلاس کی, اور ان دنوں میں؟ اچھا جی, دفاعی کمیٹی ہے ہمارے ہاں کیبنٹ کی, اور کوئی دفاعی کوئی کونسل جس طرح کا وہ نہیں ہے, اس کے اختیارات وہی ہوتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے. لیکن امپورٹنٹ ہے, اس میں وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں, وزیر دفاع بھی ہوتے ہیں, سروس چیف بھی ہوتے ہیں, وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں, اور وہ سارے وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں. سب لوگ جن کو ہماری سیکورٹی کے معاملہ سے تعلق ہوتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں. وزیر خزانہ اس لیے بھی کہ آپ کہیں فلاں کام کرنا تو اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ کیا پڑے گا, وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے, وہ اس کا جائزہ لیتا ہے, سب دیکھتے ہیں. اور تینوں سروسز چیف پلس جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین 4 وہ بھی ہوتے ہیں, 4 سٹار بھی 4 بیٹھے ہوتے ہیں وہاں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ ہماری پوری صورتحال کا جائزہ لیتی ہے. اس وقت جب پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے, خاص طور پر نیٹو سپلائی دوسری باتوں پر, اس کمیٹی کو جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے کیا کرنا ہے. میں بتاتا ہوں کیا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے شاید طے کر لیا ہے, پہلے 20 تاریخ کہہ رہے تھے, اب شاید 26 تاریخ کو, کہ نیٹو کی سپلائی کسی نہ کسی طریقے سے بحال کرنا چاہتے ہیں. ہنا ربانی خل جو ہے واشنگٹن بھی جا رہی ہیں مذاکرات کے ساتھ, اور وہ بھی تلے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلدی سے بحال کرو تو ہم یہ کام کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کچھ فنڈز بھی ہمارے شاید وہ ریلیز کر رہے ہیں, کچھ کر دیں گے. کچھ ورلڈ بینک سے ہمیں قرضہ بھی ملا ہے, ان کی اشیر بات کے بغیر تو ملتا بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. تو غالباً اب کیبنٹ کی یہ کمیٹی اس بات کو آتھورائز کرے گی کہ جائیے آپ ان سے مذاکرات کریں, اور شاید پبلکلی آتھورائز کرتی کہ نہیں کرتی کہ نیٹو کی سپلائی جو ہے ہمیں ان شرائط پر بحال کر دینی چاہیے, اور ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈرون حملوں پر کہ یہ نہ کیے جائیں, اور ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ آپ 2-3 شرائط ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری سرزمین پہ قدم نہیں رکھا جائے گا, آپ کے جاسوس نہیں آئیں گے. ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے یا ہم نے ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے ہم نے نتھی نہیں کیا سپلائی کو بحال کرنے کا, سپلائی کا تذکرہ وہاں نہیں کیا. یعنی آج چودھری نثار اپنی ایک تقریر کر رہے تھے جی کہ ہم نے ان کو سپلائی کے نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کے لیے شرط اس میں نہیں ڈالی, لیکن یہ تو کہہ دیا کہ لیتھل اسلحہ نہیں جائے گا. یعنی کہ باقی چیزیں تو جا سکتی نا, انڈائریکٹ تو آپ نے انڈورس کر دیا نا. اچھا, انڈورس تو ان کو کرنا تھا جی, یعنی کہ یہ تو انڈرسٹوڈ تھا, لیکن وہ کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا, کوئی اپنے اوپر اس بات کا بوجھ نہیں لینا چاہتا تھا کہ انہوں نے نیٹو کی سپلائی کو بحال کرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ لی ہے. نہ نون لیگ چاہتی ہے, نہ فضل الرحمان چاہتے ہیں, اور قاف لیگ بھی یوں تھی, وہ تو ہوتی یوں ہی ہیں, مٹی پاؤ والے قصہ ہے ان کا. تو ایسی صورت میں آج جو دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, پہلے آج تھا, پھر کہا کل ہو رہا ہے, کچھ لوگ اویلیبل نہیں, پھر کہا گیا سب اویلیبل ہیں, سب کا آج ہی کر دیا گیا ہے. تو آج جو اجلاس ہو رہا ہے یہ دراصل نیٹو کی سپلائی بحال کرنے یا امریکہ سے اپنے تعلقات کے معاملات کو طے کرنے اور افغان سچویشن پر ایک فائنل انگوٹھا لگوانا تو میں نہیں کہتا, ایک فائنل یس کرنے کا ایک مرحلہ ہے جو آج طے ہو جائے گا لگتا ہے. اچھا میر صاحب, تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 11 سیکٹر کا دورہ کیا نواز شریف نے, غالباً یہ پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ دورہ کیا, تو ان کی جیسس کو, ان کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, یا کیا جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ جی نواز شریف صاحب اس علاقے میں پہلے بھی گئے تھے جب کرگل کا واقعہ ہوا تھا, ان کی حکومت تھی, اور اس وقت بحث تو چھڑی ہوئی اب تک کہ جی نواز شریف کو خبر تھی کہ نہیں خبر تھی, مشرف نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, فوج نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. جو فوج بھی کہتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو بریفنگ دی تھی, انہوں نے کہا جی اللہ کرم کرے یا خیر کرے. انہوں نے شاید کہا تھا کہ ہم مجاہدین کو بھیج رہے ہیں یا کے لباس میں بھیجتے ہیں, کوئی طریقے سے انہوں نے اگر ہاں بھی کرائی ہوگی تو ایسے کرائی ہوگی. حالانکہ جو اگر سچ مچ اگر کسی چیز کو ان کی ہاں کی جاتی تو فارملی طور پر وہ کاغذات موو کرتے. کاغذات موو ہوئے تھے بے نظیر کے زمانے میں, بے نظیر کہا آپ تو میری حکومت الٹنے کا جو پروگرام ہے وہ نہیں مانی. اور یہ اس وقت ہمارے جو چیف آف جنرل سٹاف تھے جنرل شوکت لودھی تھے, یہ بات میں نے خود ان سے سنی ہے.
اگرچہ جب ہم نے پبلکلی ان سے پوچھا تو وہ بات گول کر گئے تھے، لیکن یہ بات پرسنلی میں نے ان سے سنی ہے کہ اس وقت بھی کاغذات آئے تھے، پہلے بھی آئے تھے. اس وقت جب امریکہ سے جب واپس آئے تو پھر نوجوانوں کو ملنے وہاں انفینٹری ڈویژن کو اعزازات دینے کے لیے وہاں پہنچے تھے. لائٹ انفینٹری ڈویژن جو وہاں ہماری ہے، لائٹ ماؤنٹن انفینٹری ڈویژن، وہاں گئے تھے اور انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. گویا اس بات کا اعتراف بھی کر لیا گیا تھا فطری طور پر کہ یہ ہمارے ہی جوان ہیں، ان کو اعزازہ بھی جائے. یہ نہیں کہ تاریک راہوں میں مارے گئے، کس کو اس کی خبر نہیں ہوئی. اب تو وہ وزیر اعظم نہیں گئے ہیں، انہوں نے وہاں امداد کا اعلان بھی کیا ہے 5 لاکھ کا. یہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرف سے کیا ہے. یہ اعلان حکومت پنجاب کی طرف سے ہے، حکومت پنجاب کی طرف سے ہے تو وہ تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے تھا. چلیے یہاں کس طرف سے ہے کہ یہ انہوں نے اعلان کیا، لیکن ایک اچھا جیسچر ہے کہ وہ اپنے جوانوں کے پاس گئے ہیں اور جوانوں کے پاس حوصلہ افزائی بھی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ قوم اپنے جوانوں کی قدر کرتی ہے. اور اگر فوج کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو فوج کے جرنیلوں کے سیاسی رویوں کے بارے میں کی جاتی ہے، وہاں اس کے جوانوں کے اور محاذ پہ لڑنے والے جان دینے والوں کے جان اپنی جو ہار جاتے ہیں وہاں ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. جی یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی امیر صاحب ہمارے پاس کچھ ای میلز بھی ہیں، ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے، میں چاہوں گی مختصراً آپ اس ای میل کا جواب دے دیں. کابل میں طالبان کے حملے کے بعد اب کی صورتحال کیا ہے؟ یہ لاہور سے ہمیں ای میل ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک پر بھی الزام ہے، کیا اس کا کوئی آنے والے دنوں پر خاص طور پر پاکستان پر کیا اس کا اثر پڑے گا؟ اثر پڑتا ہے جی، پڑتا تو یہ ہلیری کلنٹن نے کہا جی کہ ہم پاکستان کو کہیں گے شمالی وزیرستان سے صفائی کرے. اثر یہ پڑا ہے کہ آسٹریلیا نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم اپنی فوجیں جو ہیں جون 2013 میں بلا لیں گے، یعنی کہ وہ بھی 14 سے پہلے واپس بلانا چاہتے ہیں. تمام ملک اب فرسٹریٹ ہیں، ان کو پتہ بھی امریکہ بھی نکلنا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب یہ حملے بھی ہو رہے ہیں، اب محفوظ نہیں ہے، وہ جانا چاہتے ہیں. آسٹریلیا بچانے کی تو کوئی وار ہسٹری ہے نہیں نا جی. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک سمندر کے کنارے پہ ان کی بڑی مشہور بیچ ہے گولڈ کوسٹ بیچ، تو کنارے پہ لگا ہوا تھا جی تختیاں لگی ہوئی تھیں کہ فلاں جہاز ہمارا فلاں جگہ، مطلب ہسٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ایک جہاز بھی تھا جو وہاں کھڑا ہوا تھا سمندر کے اندر، جبکہ ادھر گہرے سمندروں میں لڑائی ہو رہی تھی. گویا اس طرح کے وہ اس سائٹیشن تھی. تو وہ آسٹریلیا والے زیادہ جنگجو قوم نہیں، انہوں نے کہا جلدی چھٹی کرو. دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، لوگ وہاں اپنی ممالک فوجیں نکالنا بھی چاہتے ہیں. اور اس وقت صورتحال ادھر سے یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے اور بہت سی باتیں جو خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہے وہ پاکستان پہ پریشر گفتگو کے حوالے سے ڈالنے کی. لیکن اگرچہ یہ بھی آیا ہے، ایک جنرل کا بیان یہ بھی آیا ہے کہ اس میں یہ طے نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کسی نے بیٹھ کے سازش کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ پازیٹیو بات آئی ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. اور میرے سب وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ای میل کی اور ہمیں فیڈ بیک دیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں آپ کی ای میلز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں. اور جاتے جاتے ملکی حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی حکمت عملی اپناتے ہیں. یہ نہ صرف ووٹرز کے لیے، پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، بلکہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.